الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، احباب گرامی و دیگر ناظرین کرام، اخوانیت کے تعلق سے میری بات چل رہی ہے، اور یہ کہ ان لوگوں نے کس طرح کا منہج اپنا رکھا ہے اور اس کے لیے کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل مانا ہے۔ اس پر محمد عبدہ کے تعلق سے ہماری بات چل رہی تھی کہ حسن بننا، جن کے استاذ سید رشید رضا تھے، اور ان کے ذریعے وہ کس طرح سے محمد عبدہ اور جمال الدین سے متاثر تھے۔ چنانچہ محمد عبدہ، جو کہ مصر کے اندر بلکہ پورے عالم عرب کے اندر عقل پرستی اور عربوں کے اندر بالخصوص مصر وغیرہ کے اندر الحاد اور اباحیت پھیلانے کی ذمہ دار ہیں، انگریزوں کو ایک لمبے عرصے تک مصر کے اندر باقی رکھنے کی ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے عقل پرستی کا ثبوت دیا کہ قرآن اور حدیث کو انہوں نے سائنس کی طرح سمجھنے کی کوشش کی، اور اس چکر میں انہوں نے کتنی حدیثوں کی تعویل کی، کتنی حدیثوں کا انکار کیا۔ انہوں نے اسلام کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ یورپ اور انگریز ان سے خوش ہو جائیں، اور ان کے عقل کے مطابق، ان کے من موافق اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ یورپ کے سامنے اسلام کے چہرے کو بہتر بنانے والے اسے مسخ کر کے دراصل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مادی ترقی کے چکر میں دین و آخرت کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا مقصد لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لگانا ہے، اخروی کامیابی ہے، نہ کہ مادی ترقی ہے۔ اور دنیاوی ترقی یہ ایک انعام الہی ہے، نہ کہ بنیادی مقصد، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان ہر جگہ سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو بنیادی مقصد ایمان لانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اخروی مقصد ہے، اور انسان جب اللہ کا فرما بردار بندہ بنتا ہے تو اللہ رب العالمین انعام کے طور پر اسے دنیا بھی نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی ہے ہمیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چنانچہ دنیاوی چکر میں ہمیں اپنی آخرت کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جس طرح سے عقل پرست کرتے ہیں۔ آج محمد عبدہ کے اصلاحی کاموں پر 100 سال سے زیادہ ہو چکے، مگر ان سے صرف نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ عورت کی آزادی، مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، دین بیزاری کے سوا کیا حاصل ہوا؟ شریعت کی پابندی کرنے والوں کا کس طرح مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ مصر کے اندر حالت یہ ہو گئی تھی، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ داڑھی رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف دین کے مسلمہ اصولوں کا انکار، جس کی ایک واضح مثال جادو کی ہے، جسے شریعت نے حق مانا ہے، مگر انہوں نے سائنس کی لوجک کو اپنا کر اسے انکار کر دیا۔
سورہ فلق کی آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کے اندر جادو کا صاف صاف انکار کیا اور اس سے مراد چغل خور کو لیا. کہتے ہیں النمامون المقطعون لروابط الالفہ. یہاں آیت کے اندر وہ چغل خور مراد ہیں جو لوگوں کے اندر سے محبت کو ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ اس صورت کے اندر جادو کا ذکر ہے اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ گروہوں کے اندر پھونک مارنے والیوں کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس سے جادوگرنیاں مراد ہیں جو گروہوں کے اندر پھونک مار کر کے جادو کرتی ہیں. تو جادو ٹوٹکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا ایک یہودی نے کیا تھا. چنانچہ اس موقع پر سورہ فلق نازل ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اپنے اوپر پڑھا تھا پھونک کر کے. اس کے بعد آپ کا جادو ختم ہو گیا تھا، زائل ہو گیا تھا، جس کی تفصیل صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے اور متواتر کے درجے تک حدیثیں ہیں. لیکن انہوں نے قرآن کی آیت کے اندر غلط تعویل کر کے اس کا معنی بدل کر کے ایسی تعویل جس کو کسی نے مراد نہیں لیا، کسی بھی مفسر نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہاں مراد چغل خور ہیں. النفاسات ظاہر سی بات ہے تو مؤنث کا لفظ ہے، تو انہوں نے نمامون کا ترجمہ کیا ہے، مذکر کا کیا ہے. اس سے مراد جادوگر ہیں، اس سے مراد چغل خور ہیں جو لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں اور اس طرح سے دو لوگوں کے درمیان جو آپسی محبت اور بھائی چارہ تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں سے یہاں چغل خوروں سے گویا یہاں پناہ مانگی گئی ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. ان کو دراصل جادو سے چڑ ہے اور جادو کو انہیں انکار کرنا ہے، جادو کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا ہے. اس لیے انہوں نے یہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. اور قرآن کے اندر یہ معلوم رہے جہاں صراحت کے ساتھ جادو کے لیے سحر کا لفظ آیا، صرف یہی نہیں، یہاں تو اشارہ ہے آیت کے اندر، سورہ فلق کے اندر جادو کی طرف اشارہ ہے. اور جہاں قرآن میں صراحت کے ساتھ جادو کا لفظ ہے، سحر کا لفظ ہے جس کے معنی جادو ہوتا ہے، ساحر جس کا معنی جادوگر ہوتا ہے، ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا اور کہا یہ تب تمثیل قرار دیا گیا ہے. اور اس تعلق سے جتنی حدیثیں وارد ہیں سب کا انہوں نے انکار کر دیا ہے. یعنی جادو کے تعلق سے الاعمال الکاملہ لمحمد ابدا جس کو جمع کیا ہے محمد امارہ نے، اس کے اندر پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 566 کے اندر. اسی طرح سے دکتور عبداللہ شحاتہ کی کتاب منہج الامام محمد ابدا فی تفسیر القرآن، یہ بہت اہم ہے کہ تفسیر کے اندر کس طرح سے انہوں نے تہیہ پانچا کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے جو سلف صالحین اور مفسرین نے تفسیر جس طرح سے کی ہے آیتوں کی، انہوں نے کس طرح سے لوجیکل اور عقل پرستی میں ڈوب کر کے سائنس کے طرز پر انہوں نے آیت کی تعویلیں کی ہیں. ان سب کی تفصیل آپ کو یہاں پر مل جائے گی. اس کے لیے کچھ اور ان کے عقل پرستی کے بارے میں اگر تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو چند اور کتابوں کا دیکھنا ضروری ہے، تاکہ اس طرح کے لوگوں جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے عالم اسلام کے اندر عقل پرستی کی، اور ان کو جس طرح سے محمد ابدا کو، جمال الدین کو ماسٹر مائنڈ تصور کیا جاتا ہے، انہی لوگوں کے واسطے سے بر صغیر ہند پاک کے اندر بھی عقل پرستی آئی. اور یہاں بھی بہت سارے لوگ جیسے سر سید احمد خان چراغ علی اور اسی طرح سے حمید الدین فراہی، اور موجودہ دور میں راشد شاز ہیں تو کون جاوید غامدی ہیں، اس طرح سے بہت سارے لوگ عقل پرست جنہوں نے، پرویز غلام ہیں، حدیثوں کا کہیں پر صراحتاً انکار کیا، کہیں پر اشارتاً انکار کیا. اس طرح سے تو انہی لوگوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے، انہی لوگوں کو ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، جمال الدین افغانی کو اور محمد ابدا کو. ان سب کے لیے ہم چند کتابوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں آگاہی حاصل ہو ان کی خطرناکیوں کی طرف. انہوں نے جو فتنہ پھیلایا ہے، الہاد کا فتنہ جو پھیلایا عالم اسلام کے اندر، عقل پرستی کا جو فتنہ پھیلایا انہوں نے، اور وہ اعتزال جو بہت پہلے عالم اسلام کے اندر دھوم مچائے ہوا تھا، اور حدیثوں اور سنتوں
اور اس طرح سے قرآن کی جو عقیدے ہیں صحیح قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں، ان سب پر کس طرح سے ان لوگوں نے چھاپا مارا تھا اور علماء اہل سنت کو کس طرح سے پریشان کیا گیا تھا، وہی اعتزال دوبارہ ان لوگوں کے ذریعے سے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ اس کے لیے دیکھیں العلمانیہ، دکتور سفر حوالی کی خاطرات و جمال الدین افغانی، یہ عبدالعزیز سید الاہل کی، اس طرح سے الاتجاہات الفکریہ والسیاسیہ والاجتماعیہ علی الحوافظہ کی، اس طرح سے تاریخ الاستاذ الامام، خود یہ اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جمال الدین افغانی، اور اسی طرح سے شیخ محمد ابدا کے تعلق سے یہ کتاب خود سید رشید رضا نے لکھی ہے، رسالۃ التوحید، اس کی تقدیم، اس کو جو مقدمہ لکھا ہے محمد ابدا کی یہ کتاب ہے، لیکن اس کا جو مقدمہ ہے وہ اہم ہے یوسف غزال کی۔ اسی طرح سے منہج المدرسہ العقلیہ الحدیثہ فی التفسیر، یہ بہت اہم کتاب ہے، منہج المدرسہ العقلیہ الحدیثہ فی التفسیر، فہد الرومی کی ہے، یہ سعودی عالم ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے خاص طور سے شیخ محمد ابدا کی جو تفسیری منہج ہے، اور اسی طرح سے سید رشید رضا ہیں، اور اسی طرح سے سید قطب ہیں، تو ان لوگوں نے جو منہج اختیار کیا ہے تفسیر لکھنے میں، اس کو تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کر کے اور سنتوں کا انکار کیا ہے تفسیر کے ذریعے سے۔ سلسلۃ اعلام العرب، اور اسی طرح سے احمد لطفی سید کی کتاب ہے، قاسم امین کی کتاب ہے، خالد محمد خالد کی کتاب ہے ڈیموکراتیہ۔ تو ان ساری کتابوں میں آپ شیخ محمد ابدا اور جمال الدین افغانی کے جو فکری انحرافات ہیں، خاص طور سے عقل پرستی کی وجہ سے اور مغرب نوازی کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر جو فکری انحراف آئے، عقدی انحراف آئے، ان سب کی تفصیل آپ سمجھ پائیں گے۔ شیخ محمد ابدا ان کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں، انہوں نے اصلاح کے نام پر تقریب بین الادیان کی کوشش کی۔ تقریب بین الادیان مطلب بہت سارے ادیان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا۔ جمال الدین افغانی کی طرح شیخ محمد ابدا نے بھی تقریب یعنی مختلف عقائد اور ادیان کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی، جو جمال الدین کے العروۃ الوثقی سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ انہوں نے شیعہ سنی مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی ایک ساتھ قریب کرنے کے لیے بیروت لبنان کے اندر ایک دینی سیاسی خفیہ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس تنظیم کے قیام میں صرف یہی نہیں تھے، مرزا باقر، پیرزادہ عارف ابو تراب، یہ سب شیعہ تھے، رافضی تھے۔ بیروت کے قاضی رامز بک، ترکی کے لڑکے جمال بک، یہ سب شامل تھے اس میں۔ پھر اس تنظیم کے اندر ایک ایرانی وزیر معید الملک بھی شامل ہوا۔ اسی طرح آستانہ میں ایرانی سفارت خانے میں رہ چکے مشیر حسن خان بھی شامل تھا۔ یہ سب کے سب ایرانی شیعہ روافض تھے۔ ان ایرانی شیعہ روافض کے علاوہ عیسائیوں اور یہودیوں میں سے پادری اسحاق ٹیلر، جی ڈبلیو لنٹر، شمعون مولیال وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ بھی کئی انگریز اور یہودی تھے۔ اس تنظیم کے اندر جو تقریب بین الادیان کے نام سے بیروت میں شیخ محمد ابدا نے بنائی تھی، خفیہ تنظیم بنائی تھی، اس تنظیم کے صدر خود شیخ محمد ابدا تھے، جبکہ اس کے سیکریٹری خاص آپ کہہ سکتے ہیں مرزا باقر تھا۔ یہ ایرانی شیعہ تھا، یہ پھر عیسائی ہو گیا تھا اور اپنا نام مرزا یوحنا رکھ لیا تھا، پھر واپس شیعہ ہو گیا یہ مرزا باقر۔ اور یہ پوری تفصیل کوئی دوسرا نہیں، سید رشید رضا نے خود شیخ محمد ابدا کی زندگی پر جو کتاب لکھی ہے تاریخ الاستاذ الامام، اس کے اندر نقل کیا ہے تفصیل سے۔ اس تنظیم کے ذریعے اس کے سارے ارکان نے وحدت ادیان کی طرف دعوت دی۔ شیخ محمد ابدا پادری اسحاق ٹیلر کے پاس خط لکھتے ہیں کہ میرا یہ خط اس شخص کی طرف ہے جس پر حق کا الہام ہوا ہے۔ یہ ان کا ساتھی تھا، اس کے پاس اس طرح کا خط لکھتے ہیں
کہ میرا یہ خط اس شخص کی طرف ہے جس پر حق کا الہام ہوا ہے، وہ صرف سچ بولتا ہے۔ یعنی محترم پادری اسحاق ٹیلر ایدہ اللہ فی مقصدہ ووفاہ المذکور من مودہ کی طرف یہ میرا خط ہے۔ یہاں تک کہ آگے انہوں نے اس خط میں لکھا، ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب نور عرفان پورے طور پر چمک رہا ہوگا اور جس کی روشنی سے غفلت کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور دونوں عظیم ملتیں یعنی عیسائیت اور اسلام ایک ساتھ مل جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب دونوں ملتیں ایک دوسرے سے مل چکی ہیں، محبت کا مصافحہ اور الفت کا معانقہ کر لیا گیا ہے۔ اب وہ تلواریں ٹوٹ جائیں گی جو کبھی دونوں ملتوں کے ماننے والے نکال لیا کرتے تھے۔ یہ شیخ محمد عبدہ نے اپنے عیسائی پادری اسحاق ٹیلر دوست کے پاس لکھا تھا۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی کہ اب جو دن آنے والا ہے کہ عیسائیت اور اسلام دونوں مل جائیں گے۔ تو تقریب بین الادیان کے نام پر اس طرح سے انہوں نے کام کی ہے۔ یہ الاعمال الکاملہ لمحمد عبدہ جو محمد امارہ کی کتاب ہے، تحقیق اور جمع کے ساتھ اس کی دوسری جلد میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ آگے شیخ محمد عبدہ نے لکھا کہ میں تورات، انجیل اور قرآن کو ایک سمجھتا ہوں، یہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، تینوں ملتوں کے ماننے والے سب کا احترام کرتے ہیں۔ ضرور اب اللہ کا نور غالب آئے گا اور اس کا دین بلند ہوگا۔ حسن بننا کے پیر اور محمد رشید رضا کے شیخ محمد عبدہ ایک طرف یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، دوسری طرف جی ڈبلیو لنٹر لندن کے اخبار ٹیلی گراف کے اندر الاسلام والمدارس المحمدیہ کے عنوان سے یہ مضمون لکھ رہا ہے، جس کے اندر مسلمانوں اور ان کے نبی کریم کے خلاف پروپیگنڈا کرتا نظر آ رہا ہے، بلکہ اس مضمون کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک طرف یہ شیخ محمد عبدہ عیسائیوں کے پاس خط لکھتے ہیں کہ ہم دونوں اب بالکل قریب ہو رہے ہیں، انجیل کو قرآن کی طرح مان رہے ہیں، عیسائیت کو اسلام کے برابر سمجھا رہے ہیں لوگوں کو اور اس کو حق بولنے والا بتا رہے ہیں، اور یہاں عیسائی جو اسی تنظیم کے اندر کام کرتا ہے، انہی کی بنائی ہوئی تنظیم کے اندر جو اہم رکن ہے، وہ لندن میں بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہمارے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ جمال الدین اور محمد عبدہ کی یہ حرکت بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح بعد میں اسی تقریب کی پلیٹ فارم سے حسن بننا اور دیگر اخوانیوں نے کیا کہ مسلمانوں کو رافضی شیعوں کے قریب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور وہ سنی مسلمانوں کو اپنا دشمن مان کر انہیں قتل کرنے میں لگے رہے اور صحابہ اور امہات المومنین کو گالی دیتے رہے، اور یہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہے شیعوں کی، رافضیوں کی، اور اہل سنہ مسلمانوں کو ان سے قریب کرنے کی کوششیں کرتے رہے زندگی بھر، جبکہ کوئی بھی شیعہ رافضی اہل سنت والجماعت کے قریب نہیں ہو سکا اور نہ وہ کبھی ہوگا، بلکہ الٹا وہ انہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے اور امہات المومنین کو گالی دیتا ہے، صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، یا حسین کا نعرہ لگا کر کے عربوں کو مارتا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہی اسحاق ٹیلر کہہ رہا ہے کہ چونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اس طرح وہ ہمارے نزدیک مسیحی ہیں۔ یہ اسحاق ٹیلر جس کو یہ بول رہے ہیں کہ اس پر حق الہام ہو رہا ہے، حق کا الہام ہو رہا ہے، یہ سچ بات بولتے ہیں، ان کے اوپر حق کا الہام ہوتا ہے۔ یہی اسحاق ٹیلر ان کا دوست ہے شیخ محمد عبدہ کا، کیا کہہ رہا ہے کہ چونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اس طرح وہ ہمارے نزدیک عیسائی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے لیے ہر اتوار کے دن دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے ہدایت اور حق کے راستے پر آنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی وہ دعا مانگ رہا ہے اس بات کے لیے کہ جو مسلمان
عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ پورے طور سے عیسائیت میں داخل ہو جائیں۔ صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، یعنی وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے چکر میں ہے، اور یہ شیخ محمد عبدہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے قریب کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو آخر یہ جو تقریب بین الادیان کی کوشش یہ کر رہے تھے، اس کا کیا مطلب تھا؟ مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی بنانا، کیونکہ کوئی یہودی اور عیسائی اس پلیٹ فارم سے مسلمان نہیں ہو سکا، اور نہ ہی جس طرح سے شیخ محمد عبدہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں خیر کے الفاظ کہے، ان کے لیے جو خوش فہمی کے الفاظ کہے، کبھی کسی یہودی یا عیسائی نے اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہی۔ آخر یہ کیسی تقریب تھی؟ شیخ تو انگریزی حکومت کی خدمت کرنے اور عیسائیوں کے قریب ہونے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پادری مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے فراق میں ہے۔ کیا اسے صہیونی خدمت نہیں کہیں گے؟ کیا یہ مسلمانوں کو انگریزوں اور صہیونیوں کی جال میں پھنسانے کے مترادف نہیں ہے؟ اپنے ان ایجنٹوں کے ذریعے انگریزوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان مشکوک تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی روح ختم کر دی گئی، کیونکہ جب سارے ادیان حق پہ ہیں اور سب ایک جیسے ہیں تو پھر کسی کے خلاف اعلان جہاد کی ضرورت کیوں؟ اور انگریز یہی چاہتے بھی تھے۔ چنانچہ اسی مقصد کی خاطر ہندوستان کے اندر انہوں نے قادیانیوں اور بہائیوں کو کھڑا کیا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام کیا، اور فکری اعتبار سے انگریزوں کے غلام سید احمد خان نے بھی اس فتوے کی تائید کی اور انگریزی حکومت کی مدد کو واجب قرار دیا، اور اس کے بعد جتنی بھی عقلانی تنظیمیں بنائی گئی ہیں سب نے جہاد کے مقام کو گھٹایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید محمد رشید رضا نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لڑائیوں کو، تمام غزوات کو دفاع پر محمول کیا ہے۔ الوحی المحمدی کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 272 پہ صاف صاف لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے غزوات کی ہیں سب دفاع عن النفس کے طریقے سے تھے، دفاع عن النفس کے طور پر تھے۔ اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دفاع عن النفس یہ ہر کسی کا حق ہے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے لڑ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سب دفاع عن النفس کے طور پر تھیں، اپنی جان کو ڈیفنس تھی، ڈیفینسو سب تھیں جنگیں۔ اسی لیے انگریزوں نے ہمیشہ ایسی تنظیموں اور جماعتوں کی مالی اور سیاسی اعتبار سے ساتھ دیا ہے اور دیتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ جب بھی ایسے لوگوں کو عالم اسلام میں قید و بند کی نوبت آتی ہے تو فوراً انگریز انہیں اپنے ممالک میں بلا کر کے ہر طرح ان کے عیش و آسائش کا انتظام کر دیتے ہیں، پھر مکمل طور پر انہیں اپنے لیے آلے کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ انگریزوں کے آلے کار ایک طرف توحید ادیان کی طرف مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے آقاؤں کے ملک میں پیرس، ویٹکن سے لے کر کے لندن اور نیو یارک تک عیش کرتے ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے آقا مسلم ممالک میں اپنی فوجوں کو بھیج کر کے مسلمانوں پر بم برساتے ہیں، اور کہیں پر ملک عیسائیوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جیسے لبنان ہے، اور کہیں پر پورا ملک صہیونیوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جیسے فلسطین ہے، اور کہیں پورا ملک رافضیوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جیسے عراق اور شام ہے۔ کیا انہوں نے رسول کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا مکہ میں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہل مکہ کے ساتھ مل کر کے تعاون کیا؟ کیا مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ مل کر توحید ادیان کی طرف کبھی دعوت دی؟ جبکہ اس وقت تورات کے اندر تحریف بہت کم ہوئی تھی۔ کیا جب نجران کے عیسائی آئے تھے تو اس وقت آپ نے انہیں اسلام کی طرف نہیں بلایا تھا؟ کیا ان کے ساتھ مل کر کے توحید ادیان کی طرف آپ نے دعوت دی تھی؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ آپ نے ہر دو جگہ صرف لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی تھی، کبھی دین کے نام پر کسی سے مصالحت نہیں کی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے مواقع بہت آئے۔ اگر توحید ادیان یا تقریب ادیان میں کچھ بھی بھلائی ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کے پاس خط لکھا تھا، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا، اگر نہیں مانو گے تو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ آئے گا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی کسی کو معبود نہ بنائے۔ اگر وہ بات کا انکار کرتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے ہیں، تو کہہ دو کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ کیا شیخ محمد عبدہ اور ان کے مریدوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام باری کو اسوہ مان کر کے تقریب مذاہب یا توحید ادیان کی بجائے دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اپنے عیسائی اور یہودی ساتھیوں پر اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرتے، تاکہ وہ اپنے ملکوں میں اسلام کی شبیہ کو خراب نہ کرتے۔ انہیں پتہ چلتا کہ اسلام کی سچی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا سچا چہرہ کیا ہے۔ ان کے سامنے اگر آتا سچا چہرہ اسلام کا، اور ان کے سامنے جب اسلام کی صحیح تعلیم آتی قرآن حدیث کی روشنی میں، تو یقیناً وہ سوچنے پر مجبور ہوتے۔ لیکن ان عقل پرستوں نے، مستشرقین نے، صہیونیوں نے اور صلیبیوں نے کبھی بھی اسلام کا حقیقی چہرہ، اسلام کی صحیح تعلیمات یورپ کے اندر پھیلنے نہیں دیا۔ اور جب بھی کسی عیسائی کو اسلام کی صحیح تعلیمات ملی ہے اور اس نے صحیح سے مطالعہ کیا ہے، تو اسلام لانے کے لیے مجبور ہوا ہے، اور اسے یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم تک جو ہے اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں پہنچائی گئی ہے، اسلام کے صحیح اور سچے چہرے کو ہمیں دکھایا نہیں جا رہا ہے۔ دراصل انہی لوگوں کی پمفلٹ، انہی لوگوں کے لٹریچر جو مسخ شدہ چہرہ اسلام کا پیش کیا گیا ہے عقل پرستی کے ساتھ، وہ ساری چیزیں اس قدر مشہور یورپ میں پھیلا دی گئی ہیں، حتیٰ کہ دستاویزی فلمیں بنا دی گئی ہیں۔ لوگ اسی کے ذریعے سے اسلام کو سمجھتے ہیں، جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس کے اندر الحاد بھی ہے، جس کے اندر بے حیائی بھی ہے۔ ساری چیزوں کو ان لوگوں نے جواز کا درجہ دے کر کے سب کچھ رائج کر دیا ہے۔ چنانچہ جب اس طرح کا اسلام ان کے یہاں پہنچتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے یہاں بھی ہے، اسلام لانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو خرابیاں ہمارے یہاں ہیں، وہ خرابیاں تو اسلام کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، اسلام کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ شیخ محمد عبدہ انگریز نوازی میں بھی کچھ کم نہ تھے، بلکہ اگر کہا جائے تو انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ اسی کے لیے وقف کر رکھا تھا، تو بے جانا ہوگا۔ جمال الدین افغانی کی طرح شیخ محمد عبدہ کی بھی انگریز نوازی کچھ کم نہ تھی۔ آپ انگریزی حکومت کے لیے بہت ہی مخلص تھے، اسے اپنی گراں قدر نصیحتوں سے نوازتے رہتے تھے اور ایسے مشورے دیتے تھے جن سے ان کا قبضہ پائیدار اور دیر پا ثابت ہو سکے۔ انگریز مسلم ممالک کے اندر، مصر کے اندر، فلسطین اور عراق کے اندر تاکہ دیر تک رہیں، حتیٰ کہ وہ انگریزوں کو ایسی غلطیوں سے آگاہ بھی کرتے رہتے تھے کہ جن میں پڑھ کر ان کے قبضے کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ایک بار لارڈ کرومر جو وائسرائے تھا، مندوب تھا انگریزوں کا، مصر کے اندر لوکل محاکم یعنی لوک عدالت کو ختم کر کے سب کو عام عدالتی نظام سے جوڑنے کا فیصلہ کرنے جا رہا تھا، مگر شیخ محمد عبدہ نے اسے مشورہ دیا کہ سیاسی اعتبار سے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ایک کثیر تعداد ہے، وہ بہت ہی عمدہ عقل اور دماغ اور قلم اور لسان کے مالک ہیں، بے روزگار ہونے کی صورت میں سب کے سب سیاست میں آ جائیں گے، پھر حکومت کے لیے
یہی افراد مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ اس عمدہ نصیحت کو، اس عمدہ مشورے کو سید رشید رضا نے ان کی سنوانے والی کتاب تاریخ الوسطاذ الامام کے اندر ذکر کیا ہے، صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 922 کے اندر۔ اور یہ تعریف کے پیرائے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شیخ محمد عبدہ نے کس طرح سے عمدہ مشورہ دیا انگریزی حکومت کو، اور وہ ایک بہت ہی تاریخی غلطی کرنے والی تھی، بہت بھیانک غلطی کرنے والی تھی سیاسی اعتبار سے، لیکن شیخ محمد عبدہ کے مشورے کو مان کر کے اس نے اپنی اس غلطی کی تلافی کر لی اور باز آگے۔ اس گراں قدر مشورے پر عمل کر کے کرومر نے اپنا فیصلہ چنانچہ رد کر دیا۔ شیخ کے اسی اخلاص اور محنت کی وجہ سے لارڈ کرومر نے ایک بار کہا تھا کہ مصر میں جب تک برطانیہ کی حکومت رہتی ہے تب تک شیخ محمد عبدہ یہاں کے مفتی عام رہیں گے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ شیخ محمد عبدہ کو مصری حکومت نے جلا وطن کر دیا تھا، جو شام میں جا کر زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب مصر پر انگریزی حکومت آئی تو شیخ کو مصر بلا لیا گیا۔ انگریزوں نے انہیں فوری طور پر بلایا۔ اس کی صراحت خود لارڈ کرومر نے اپنی کتاب مصر الحدیثہ کے اندر کی ہے، جس کی تفصیل آپ الفکر الاسلامی المعاصر کے اندر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ حسن بنا کے محبوب آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے استاذ شیخ رشید رضا کے شیخ تھے شیخ محمد عبدہ، جو روحانی آئیڈیل تھے حسن بنا کے، ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسن بنا اور پھر ان کے بعد آنے والے دوسرے اخوانی لیڈروں کے اندر کس طرح سے انگریز نوازی اور یہ ساری چیزیں رہی ہوں گی، اور اس کی واضح مثال ہے لندن کے اندر کس طرح سے ایک بڑا سا ٹاور انگریزوں نے دے رکھا ہے، جو اخوانی وہاں پر اپنا مرکز بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے مکر سے اور ان کی چال سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔